رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتترکون فیما ہاہنا آمنین فی جنات وعیون وزروع ونخل طلعها ہضیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ جس وقت جھٹلایا سمود نے مرسلین رسولوں کو، جس وقت کہ فرمایا ان کو ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام نے، کیا نہیں تقوی اختیار کرتے تم؟ بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں، امانت دار، پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور نہیں مانگتا میں تم سے اس تبلیغ دین پر کوئی اجرت و مزدوری، نہیں ہے میرا اجر و ثواب مگر اللہ رب العالمین کے ذمہ۔ کیا چھوڑ دیے جاؤ گے تم یہاں بے خوف باغوں میں اور چشموں میں اور کھیتیوں میں اور ایسے کھجوروں کے باغ میں جن کے خوشے گھنے ہیں؟ سورۃ شعراء کے 8ویں رکوع کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ آیت نمبر 141 سے 148 تک حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کا بیان ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام سے تقریباً 100 سال بعد مبعوث ہوئے۔ اللہ نے ان کو رسالت و نبوت سے نوازا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو قوم عاد کہا جاتا ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو قوم ثمود کہا جاتا ہے، اور بعض تاریخی روایتوں میں ان دونوں کو قوم عاد بھی کہا جاتا ہے، لیکن ہود علیہ السلام کی قوم کو عاد اولا کہا جاتا ہے، پہلی عاد، اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے، دوسرے نمبر والی قوم عاد۔ حضرت صالح علیہ السلام کی کل عمر 280 سال لکھی ہے، ان میں سے 40 سال میں ان کو نبوت ملی، تو گویا 240 سال انہوں نے رسالت، نبوت، تبلیغ دین، شریعت کی اشاعت، لوگوں کو سمجھانا، اس میں گزاری ہے۔ اور اس عرصے میں کہ 240 سال ایک نبی نے جو براہ راست اللہ سے علم لیتا اور قوم کو، مخلوق کو سناتا، سمجھاتا، اس پر زیادہ سے زیادہ روایت کے مطابق جو ماننے والے لوگ لکھے ہیں، زیادہ سے زیادہ کہ بھی اتنے لوگوں نے مانا ہے، وہ 221 لکھے ہیں۔ اس سے کم و بیش بھی روایتیں ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ کہ بھی اتنے لوگوں نے مانا ہے۔ حالانکہ حجاز سے لے کے شام تک کے درمیان کا علاقہ ان کا دائرہ نبوت تھا، اور بعض تاریخی قدیمی آثار میں آج بھی اس قوم کے وہ مکانات جو پہاڑوں کو تراش کر کے یہ لوگ بناتے تھے، ان کے آثار
دیکھے گئے اور ان کے اطلاعیں اور خبریں اور ان کی تصویریں قدیمی آثار میں بعض دفعہ دکھائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں۔ یہ قوم بھی اپنے جسم و جثہ کے لحاظ سے قوم عاد کی طرح بڑی طاقتور اور عظیم الجثہ تھی، اور اپنے فنون میں یہ بھی ماہر تھے، بلکہ قرآن مجید کے اندر ان کے بارے میں ماہرین کا لفظ آیا ہے، اور اپنی مہارت پر اتراتے تھے۔ ان کو فخر تھا کہ ایک پہاڑ ہے، اس وقت کے لحاظ سے اوزار مشینری نام کی نہیں تھی آج کے مقابلے میں، لیکن اس وقت یہ پورے کا پورا مکان، اپنا کئی کمرے، ان کے اوپر نیچے پتہ نہیں کیا کچھ، پہاڑ کو تراش کر کے، کرید کر کے، کھود کر کے پورا گھر اندر بنگلہ مکان بنا لیتے تھے۔ ایسے لوگ تھے جو قرآن مجید یہاں ان کے بارے میں یہ بات صراحتاً کہہ رہا ہے کہ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، یہ پہاڑوں کو کرید کر کے، تراش کر کے اپنے گھر بناتے تھے، اور اتنا کہ ایک دوسرے سے مقابلہ ہوتا تھا کہ میرا گھر زیادہ مضبوط بھی ہے، اچھا بھی ہے، بڑا بھی ہے، تو اس میں وہ ایک دوسرے پر اتراتے بھی تھے۔ اور اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ظاہری اس زمانے کے لحاظ سے جو اسباب معاش تھے اس میں ان کو آسودہ حال بنایا تھا، ان کو فراوانی عطا فرمائی تھی، باغات کے لحاظ سے، زراعت کے لحاظ سے، چشموں پانی کے لحاظ سے، اور کھجوروں کے باغات کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو آسودگی عطا فرمائی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو 240 سال سمجھایا، لیکن یہ نہ مانے، چونکہ نبی کو ماننے والے عموماً غریب غربا ہوتے ہیں، اور بڑے عموماً اپنی کسی نہ کسی فخر و مباحات میں پڑھ کر کے دوسرے کی تابع داری سے محروم رہتے ہیں، اس لیے وہ نبیوں کی تابع داری سے بھی محروم رہتے ہیں اپنے مال و اسباب کے گھمنڈ میں۔ تو اس قوم کے بھی کچھ چودھری لوگ، بڑے لوگ ایسے تھے جو وقت کے نبی کے مقابلے میں تھے، جو غریب غربے بیچارے ماننا چاہتے وہ ان کو بھی ورغلاتے اور کئی قسم کے سوالات سمجھاتے کہ ان سے یہ سوال کرو، یہ سوال کرو۔ ایک وقت آیا کہ قوم نے اتنا بیہودہ مطالبہ کیا کہ یہ جو پہاڑ ہے، خشک پہاڑ ہے، پتھر ہے، اس میں سے اونٹنی نکلے اور بڑی عمر کی نکلے اور گابن اونٹنی نکلے، حاملہ اونٹنی نکلے، پھر ہم مانیں گے کہ تو واقعی نبی ہے، ورنہ ہم تیری بات نہیں مانتے۔ حالانکہ کتنا بیہودہ سا مطالبہ ہے، عقل کے بھی خلاف ہے، یہ بھی کوئی بات ہے نبی کی، لیکن انہوں نے ایسا مطالبہ کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جب کسی قوم کا منہ مانگا مطالبہ پورا کر دیا جائے اور پھر بھی وہ نہ مانے تو پھر وہ خدا کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ اس لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکے والوں نے کئی سارے سوالات کیے، منہ مانگے مطالبے مانگے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ جواب دیتے تھے کہ آپ کا مطالبہ پورا کرنا یہ میرے بس کی بات نہیں، اور یہ میں اس کا مکلف نہیں، یہ میرے اللہ کا کام ہے، وہ چاہے تو پورا کرے، چاہے تو نہ کرے۔ ہاں میرے حق ہونے کی نشانی یہ قرآن مجید ہے، یہ میرا کلام ہے، اس جیسا کلام بنا کے لے آؤ، یہی کلام میری دلیل نبوت ہے۔ باقی اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار معجزات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر زہر بھی فرمائے، چاند 2 ٹکڑے ہوا، آنکھوں سے دیکھا، گوہ نے گواہی دی، انہوں نے خود اپنی زبان سے سنی، کنکریوں نے گواہی دی، انہوں نے خود اپنی زبان سے سنی، اور حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، اس وقت سے حضور کے برکات وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ جدھر کو چلتی درخت اور پتھر سلام کیا کرتے تھے اور بادل سایہ کیا کرتے تھے، اگر کہیں کنویں پہ پانی کے لیے جاتی تو لوگوں کو ڈول لٹکانا پڑتا، ان کے لیے پانی اوپر آ جاتا۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے پہلے ہی دیکھی تھی کہ یہ بچہ جب تک پیٹ میں نہیں تھا تو یہ معاملہ نہیں تھا، جب سے یہ بچہ پیٹ میں آیا ہے تو اس وقت سے یہ برکات ظاہر ہو رہی ہیں۔
تو بہرحال اس قوم نے یہ مطالبہ کیا اور اللہ نے ان کا مطالبہ پورا کر دیا۔ اونٹنی پہاڑ سے نکلی اور گابن تھی، حاملہ تھی، بڑی عمر کی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اب جو کھیت چشمے جو ان کے اپنا علاقے ہیں جہاں یہ جانور چراتے ہیں چرا گئے ہیں، اب ایک دن اس اونٹنی کا ہوگا اور ایک دن ان علاقے والوں کے جانوروں کا ہوگا، پانی پینے کے لیے بھی اور چراگاہوں میں چرنے کے لیے بھی۔ اب وہ اللہ کا معجزہ تھا، اس کا تو ہر کام خلاف عادت تھا۔ وہ پانی پہ جاتی، سارا چشمہ ختم، سارا تالاب ختم، اگر کسی طرف چراگاہ میں گئی تو ساری چراگاہ صاف۔ اب ان لوگوں کو تکلیف کہ ہمارے لیے تو مسئلہ بن گیا، منہ مانگا معجزہ تو لے لیا، لیکن اب تو مسئلہ ہے ہمارے لیے جانوروں کے لیے چارہ نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، اور ہمارے کھیتوں کو آباد کرنے کے لیے چشمے خشک ہوتے جا رہے ہیں۔ اب انہوں نے سوچا، جب کہ نبی نے بتایا تھا کہ اگر اس اونٹنی کی تھوڑی سی بھی بے ادبی کی تو چونکہ یہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اب اس کی نسبت براہ راست اللہ کی طرف ہے، اور جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو، جیسے مسجد یہ بیت اللہ ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، قرآن مجید کلام اللہ ہے، اس کی نسبت براہ راست اللہ کی طرف ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ کا پیغمبر براہ راست نسبت اللہ کی طرف ہے، اور جس چیز کی نسبت براہ راست ہوتی ہے اس کا احترام، ادب، تعظیم یہ ایمان کا، شریعت کا تقاضا ہوتا ہے، اس کا حصہ ہوتا ہے، اور اس کی بے حرمتی ایمان سے محرومی ہوتی ہے۔ اب وہ پریشان تو تھے مالی لحاظ سے، بجائے اس کے کہ وہ نبی کی طرف رجوع کرتے، اللہ کی طرف رجوع کرتے، معذرت کرتے کہ ہم نے غلط مطالبہ کیا، ہم اپنی بات واپس لیتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اپنا قصور مانتے ہیں، بجائے اس کے کہ یوں کرتے، انہوں نے الٹا اسی اونٹنی کو تکلیف دینے کے لیے، مارنے کے لیے سوچا اور اس کی ٹانگیں توڑ دیں۔ ان میں سے قرآن مجید کے اندر صراحتاً ہے کہ ان میں سے ایک بدبخت کھڑا ہوا، اشقا قوم کا بدبخت تھا وہ بندہ جس نے اللہ کی طرف منسوب اونٹنی کی ٹانگیں توڑ دیں۔ نتیجہ یہ کہ پھر پوری قوم پر عذاب آیا، اور پوری قوم کو سوا ان نبی کے ماننے والوں کے باقی سب کو دنیا سے مٹا دیا گیا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کذبت ثمود المرسلین، قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا، جس وقت کہ فرمایا ان کو ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام نے، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، یہ چند نبی وہ ہیں جن کو اپنی قوم میں ہی تبلیغ کا کہا گیا، ورنہ اکثر نبیوں کا قرآن مجید یہ بتلاتا ہے کہ ان کی جائے پیدائش مولد الگ تھا اور ان کی تبلیغ کا علاقہ الگ تھا۔ اللہ نے ہجرت کروائی ہے ہر نبی سے، لیکن چند ایک نبی وہ ہیں جن کو کہا گیا اخوہم، یہ اپنی قوم کے بھائی ہیں، انہی کے خاندان کے ہیں، انہی میں پیدا ہوئے، انہی میں پلے پلے ہیں۔ اور یہ بھی ایک نبی کا مستقل معجزہ ہوتا ہے کہ 40 سال ایک قوم میں پلا ہے، 40 سال کے عرصے میں قوم اس کی ذاتی زندگی پر کوئی ایک اعتراض بھی انگلی نہیں رکھ سکتی کہ اس میں یہ غلطی ہے، یہ خطا ہے، یہ عیب ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی قوم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے ہیں، اب تم بتاؤ، تم نے میرا تجربہ کیا ہے، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ تو انہوں نے باقاعدہ اقرار کیا، جربناک مرارن، ہم نے بارہا آپ کا تجربہ کیا لیکن آج تک کبھی آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلا، نہ مذاق میں نکلا، نہ سیریس میں نکلا، کسی طرح بھی جھوٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے۔ کئی دفعہ حضور نے ایسی باتیں فرمائی ہیں، ایک بوڑھی آئی، یا رسول اللہ دعا فرمائیے اللہ مجھے جنت دے دے، حضور نے مزاح کے طور پر فرمایا جنت میں بوڑھی نہیں جائے گی، اور بیچاری پریشان ہو گئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ بوڑھی بڑھاپے کی حالت میں نہیں جائے گی، جنت میں بوڑھے بھی جوان ہوں گے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی ہے کہ مجھے سواری چاہیے، سامان لادنا ہے، سفر کرنا ہے، مجھے سواری کی ضرورت ہے، آپ نے فرمایا میں تجھے اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ اب اونٹ بھی تو اونٹنی ہی کا بچہ ہوتا ہے،
جو بڑا اونٹ ہوگا وہ بھی تو اونٹنی ہی کا بچہ ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزاح میں بھی کبھی خلاف واقع غلط اور جھوٹ قطعاً نہیں بولتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جھوٹ نہیں نکلا۔ تو اس لیے اللہ نے بعض نبیوں کو اپنی قوم میں رکھا، وہاں پلے پلے، ان کا بچپن، ان کا لڑکپن، ان کی جوانی ساری قوم نے دیکھی۔ تو بے عیب جوانی لے کر کے جب نبی دعوت دیتا ہے تو پھر قوم باقی سارا کچھ کرتی ہے، لیکن کوئی ذاتی زندگی پر، نبی کے کردار پر کوئی انگلی نہیں رکھ سکتی، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا جا رہا ہے اذ قال لهم اخوهم صالح، جب فرمایا ان کو یعنی قوم سمود کو ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام نے الا تتقون، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، رسول ہوں، امانت دار ہوں۔ فاتقوا اللہ، بس اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور نہیں مانگتا میں تم سے اس تبلیغ دین پر کوئی اجرت و مزدوری، ان اجریہ الا علی رب العالمین، نہیں ہے میرا اجر و ثواب، میرا بدلہ مگر اللہ کے ذمے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ باقی یہ جو دنیا میں تمہیں عیش و عشرت ہے، کھانا پینا، زندگی رہائش مزے کی ہے، تو یاد رکھو یہ مزے ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا خیال ہے تمہارا کہ تم چھوڑے رکھو گے، اسی طریقے پر تمہیں چھوڑ رکھا جائے گا؟ فیما ہاہنا، جس میں تم اب ہو، انہی عیش و عشرت میں، انہی محلات و مکانات میں، اسی دنیا میں؟ نہیں، اپنے سے پہلے والوں کو دیکھو، وہ نہیں رہے تو تم کیسے رہو گے؟ یہ قانون الہی ہے، جو بھی یہاں آیا جانے کے لیے آیا۔ کل من علیہا فان، یہاں ہر چیز فنا والی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر موت نے یہاں، ہر شخص نے یہاں موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لدول الموت، بچے جنو، لیکن ہر بچہ مرنے کے لیے آیا ہے۔ لدول الموت، بچے جنو مرنے کے لیے، کیا مطلب؟ یعنی ہر پیدا ہونے والے کا انجام موت ہے۔ اور فرمایا کہ عمارتیں بناؤ لیکن للخراب، ویران ہونے کے لیے۔ ایک دن عمارتیں خالی ہوں گی، مکان کھڑا ہوگا، مکین کا جنازہ جا رہا ہوگا، مکان کھڑا ہوگا، مکین قبر میں پڑا ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ ہر عمارت ویران ہونے کے لیے ہے، اور ہر پیدا ہونے والا اس کا انجام موت ہے۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے اتترکون، کیا چھوڑے رکھے جاؤ گے تم، فیما ہاہنا، اس حالت میں جس میں تم اب ہو، عیش و عشرت میں، آمنین، بے خوف، فی جنات، باغوں میں، و عیون، اور چشموں میں، و زروع، اور کھیتیوں میں، و نخل، اور کھجوروں کے باغات میں، طلعھا حضیم، ایسے کھجوروں کے باغ جن کے خوشے بڑے گھنے ہیں، جن کو بڑا زیادہ پھل لگتا ہے۔ یہ دنیا کی چیزیں عارضی ہیں، یہ چیزیں یہاں رہیں گی، کھیت بھی ہوں گے لیکن کھیتوں میں کام کرنے والے قبروں میں جا رہے ہوں گے باری باری، باغ بھی رہیں گے لیکن باغوں کے پھل کھانے والے قبروں میں جا رہے ہوں گے۔ اس لیے تم بھی اس حالت میں ہمیشہ نہیں رہو گے، بلکہ اپنی اس دنیا کی عیش و عشرت میں اپنی آخرت کو نہ بھولو، اس سے غافل نہ ہو، اس کو کمانے بنانے کے لیے تم دنیا میں آئے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔